پشاور کا میرا فرسٹ وزٹ ہے آج. ویسے تو میرا گھر ہے پشاور، تو ہم ڈیفینیٹلی بہت آئے، لیکن یہ جب سے کاروبار اور اس کے بعد کاروبار دائیں بائیں چلتا گیا تو پشاور بہت دن ہو گئے کہ میں چکر نہیں لگا سکا. ایون جب سے ہمارا آفس بھی بنا ہے تو میرا فرسٹ وزٹ ہے. ٹھیک ہے، تو خوشی بھی ہو رہی ہے کہ آج ماشاء اللہ آپ سب لوگوں سے بات ہو رہی ہے اور فیملیئر چہرے بھی ہیں، سب کے ساتھ گپ شپ بھی لگ رہی ہے. اسپیشلی جو میں پشاور آ رہا تھا کچھ 2-3 دن سے، میں خود اسلام آباد میں بھی تھا اور وزٹ تو کافی دیر سے میں پلان کر رہا تھا، لیکن کرنٹ اس میں یہ تھا کہ سچویشن کچھ ایسی تھی کہ کچھ معاملات اداروں کی طرف سے کچھ پرابلمس تھی جو کہ کنٹینیوسلی کچھ ایسے ہرڈلس کریٹ کر لیتے تھے کہ ہماری بہت کوشش کے باوجود کہ ہر بار کوئی مسئلہ آتا تھا نا ہمارے سامنے، تو ہماری کوشش ہوتی تھی کہ یار اس کو بھی حل کریں، اس کو سلوشن کی طرف لے. کاروبار ہے، کاروبار میں مسئلے مسائل آتے رہتے ہیں، کافی سارے لوگ آپ لوگ کاروبار کر رہے ہوں گے، لیکن اس میں جب بھی کوئی اس طرح کی چیز آتی تھی تو ظاہری بات ہے بینگ بزنس مین ہمارا ایک کام بھی تھا، ہماری ایک کمٹمنٹ بھی ہے اپنے کسٹمرز کے ساتھ بھی، انویسٹرز کے ساتھ، کہ بھائی چونکہ آپ لوگوں نے آواز سب کو میرے خیال آ رہی ہوگی. ہاں انشاءاللہ، اوکے اس کو لگا لو یہاں پہ. تو چونکہ ہماری کمٹمنٹ بھی ہے اور ایک وعدہ بھی یہی ہے کہ یار کاروبار آپ نے ہمیں کرنے دینا ہے، کاروبار ہم کریں گے، فرنٹ پہ ہم ہیں، کیونکہ ہر کسی کو نہیں بتا پائیں گے کہ یار مطلب کب ہم کون سی چیز سیل کر رہے ہیں، کون سی چیز پرچیز کر رہے ہیں، کون سا کام کس طریقے سے کر رہے ہیں. کچھ ہماری جو مین کمٹمنٹس ہیں جو کہ ہم سب کے لیے میٹر کرتی ہے، وہ ہم نے ایگریمنٹس میں مینشن کیا ہوتا ہے کہ بھائی آپ کا پیسہ حلال کاروبار میں لگے گا، حلال طریقے سے پیسہ آئے گا. اس میں کبھی ڈاؤٹ ہوگا بالکل ہاتھ ڈال سکتے ہیں کہ بھئی یہاں پہ کچھ غلط ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یا خدا نہ خواستہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بھئی آپ کا پیسہ کسی انلیگل ناجائز کاروبار میں لگ رہا ہے، ٹھیک ہے، غیر قانونی کاروبار میں لگ رہا ہے، یا خدا نہ خواستہ غیر قانونی کاروبار سے ہمارے پاس پیسہ آ رہا ہے، وہ چیز اگر کبھی آپ کے سامنے آتی ہے بالکل پھر آپ ہمارے کاروبار کو ادھر ہی ہاتھ ڈال سکتے ہیں کہ ابھی آپ ایگریمنٹ سے باہر جا رہے ہو. باقی یہ ہے کہ کاروبار بہت ہیں تو ایک ایک بندے کو آپ ایکسپلین نہیں کر سکتے کہ میں کس وقت کون سی چیز پرچیز کر رہا ہوں، کون سی سیل کر رہا ہوں. ایک ٹرسٹ ہے کہ ٹرسٹ پہ پھر اس کے بعد چیز چلے گی کہ کسٹمر کہے گا کہ بھئی میرے پاس اپنی امانت ٹائم سے آتی رہے تو بس میرے ساتھ وہی چیز کافی ہے، آگے کاروبار آپ کرتے رہیں. ٹھیک ہے، ابھی آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے کوئی 5-6-7 مہینے میں کچھ پرابلم شروع ہو گئے تھے. ٹھیک ہے، پرابلمز جو ہے پہلے اس وقت آپ میں سے کچھ جو لوگ سوشل میڈیا کو فالو کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ میں اس وقت تھا بھی فورن میں، ڈفرینٹ کنٹریز کے بزنس ٹرپس چل رہے تھے. میں جس وقت سنگاپور میں تھا تو مجھے فیل ہوا ہے کہ یار ابھی کچھ سچویشن ایسی ہے کہ زیادہ گمبھیر نہیں ہے، لیکن مجھے پاکستان جانا چاہیے کیونکہ وہاں سے جا کے شاید میرے لیے پاسبل نہ ہو کہ میں اس تمام سچویشن کو وہاں سے کنٹرول کروں. خود جاؤں گا تو خود جا کے پرسنلی اس چیز کو دیکھوں گا تو انشاءاللہ مسئلے حل ہو جائیں گے. یہ پیچھے میرا خیال ہے کوئی ستمبر اکتوبر کی بات ہے. چیزوں کو ہم نے کنٹرول بھی کرنا شروع کیا، چیزوں کو ساتھ بھی لے کے چلنا شروع کیا. ابھی یہاں پہ جب تک ادارے ہمارے ساتھ انکوائریوں تک چل رہے تھے نا، جب تک بات کورٹ کچہری تک چل رہی تھی، تو تب تک نہ ہم کسٹمر کو ڈسٹرب کر رہے تھے، نہ کسٹمر کو مطلب کوئی پرابلم آ رہی تھی، بیکاز کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے پاس ڈیفینیٹلی سیلز تو ہو رہی تھی، اکاؤنٹس بھی کوئی نہ کوئی چل رہے ہوتے تھے. ہاں یہ پرابلم کرتے تھے کبھی ایک اکاؤنٹ کو غلط طریقے سے ہاتھ ڈال دیں، کبھی دوسرے کو غلط طریقے سے ہاتھ ڈال دیں. یہ وہ ایک کہانیاں چل رہی تھی جس کو ہم کوشش کر رہے تھے کہ یار ساتھ ساتھ حل بھی کریں لیکن کسٹمر ڈسٹرب بھی نہ ہو. ٹھیک ہے، تب تک نہ ہم نے کسٹمر کو کوئی چیز بتائی ہے نہ کوئی مسئلہ کیا. فرسٹ ٹائم دسمبر میں انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا کہ جو ہمارے اور کسٹمر کے درمیان جو سب سے مین لنک ہے نا اکاؤنٹ کا، سب سے پہلے انہوں نے دسمبر میں ہمارے تمام اکاؤنٹس کو ہاتھ ڈال دیا کہ اس پہ جا کے انہوں نے سروسز ختم کر دی. ابھی یہ ایک ایسی سچویشن ہے کہ آپ اپنے کسٹمر کے ساتھ چلتی ہی اکاؤنٹ پہ، اکاؤنٹ نہیں ہوگا تو کسٹمر کو آنا جانا مطلب نہ آپ کو پیسے بیچ سکتا ہے نہ آپ پیسہ بیچ سکتے ہو. ٹھیک ہے، کسٹمر اور کمپنی کا کنیکشن ہی اکاؤنٹ کے اوپر ہوتا ہے. یہ جو مین ایک پرابلم آئی ہے تو پھر ظاہری بات ہے یہ فرسٹ ٹائم تھا کہ پھر ہمیں کسٹمر کو اپروچ کرنا پڑا کہ یار یہاں پہ ایک سچویشن آئی ہے، ابھی ہم اس کو ہینڈل کر رہے ہیں، اس کو ہم ٹھیک کر رہے ہیں، اس کا حل کر رہے ہیں، لیکن چونکہ ابھی تک جو پیچھے مسئلے چل رہے تھے آپ کو یا تو کہیں نہ کہیں سے خبر مل جاتی تھی یا ہم کہیں کوئی سٹاف وغیرہ بتا دیتا کہ یار ٹیمپریلی یہ ایک مسئلہ ہے، لیکن چونکہ جو مین آپ کو ہماری ٹرانزیکشن ہے اس میں پرابلم تھی نہیں تو آپ کو بھی زیادہ مسئلہ نہیں تھا ان چیزوں کا اور ہم لوگ بھی زیادہ وہ نہیں کر رہے ہوتے تھے. یہ جو چیز ہم نے اپنے کسٹمر کو ساری ان ڈیٹیل بتائی ہے تو ڈیفینیٹلی ہم نے اس کے لیے کوئی سلوشن کرنا تھا. کوئی پرابلم ظاہری بات ہے ریٹرنز رک گئے، مین جو ہماری سیلز تھی وہ رک گئی. ابھی کسٹمر کو ہم نے ایک ڈیڈ لائن دینی تھی. آپ کو یاد ہوگا میں نے فرسٹ ڈیڈ لائن اس وقت 11 جنوری کی دی تھی. ٹھیک ہے،
11 जनवरी کی ڈیڈ لائن میں نے اس وجہ سے دی تھی کہ اس وقت 19 دسمبر کو ہماری نیب ایس سی پی اسٹیٹ بینک تینوں کے ساتھ ایک ہیئرنگ تھی ہائی کورٹ کے. ہم نے بھی تو کیسز کیے ہوئے تھے. 19 دسمبر کو ہیئرنگ تھی. پہلے اور آخر اور ابھی تک مجھے 100% یقین ہے کہ الحمدللہ اسمارٹ نے ذرا برابر کچھ جو ہے غلط نہیں کیا. یہ ریزن ہے کہ آج تک آپ میں سے لوگوں کو قانون پتہ بھی ہوگا کہ فرسٹ فیز میں انکوائری ہوتی ہے, انکوائری سے انویسٹیگیشن ہوتی ہے اور پھر آگے بات چلتی ہے. جتنی بھی ہمارے ابھی تک معاملات چل رہے ہیں انکوائری سے نیکسٹ اسٹیج پہ پہنچی ہی نہیں ہے. ہاتھ پیر ہر طرح کی جو ہے نا وہ اداروں نے یوز کیا, ہر طرح کا. وہ ایون ہمارے کسٹمرز کو, آپ میں سے کسی کسٹمرز کو FIA کے لیٹرز آئے ہوں گے, آئے نا, ہر طریقے سے انہوں نے ہر آزمایا کہ بھائی اسمارٹ کے خلاف کچھ دو, بھائی کچھ ہوگا تو کچھ دیں گے نا آپ کو. غلط ڈھونڈ رہے ہیں ابھی ہمارے اداروں کا. انفارچونیٹلی مسئلہ یہ ہے کہ پہلے وہ کام کرتے ہیں, انکوائریاں بعد میں کرتے ہیں, صحیح غلط بعد میں ڈھونڈتے ہیں کہ بھئی آپ کچھ غلط تھے یا ٹھیک تھے, پہلے کام کر لیتے ہیں. اسی چیز کے اوپر ہم نے کورٹ کی تمام ہیئرنگ, تمام بات چیت جو کی, 19 دسمبر کی ہمیں ڈیٹ مل گئی کہ بھئی 19 دسمبر کو انشاءاللہ ہیئرنگ ہے. میرا اپنا یہ جو پلان تھا کہ 11 جنوری کا میں نے جو ایک ٹینٹیٹیو ٹائم دیا تھا, میرا یہ خیال تھا کہ یار ہائی کورٹ میں چونکہ اداروں کے پاس ہے تو کچھ بھی نہیں, کچھ بھی ثابت تو نہیں کر پائیں گے, کوئی ریزن نہیں کاروبار روکنے کا. میرا اپنا پلان یہ تھا کہ دسمبر آخر تک یا جنوری سٹارٹ میں انشاءاللہ ہم اپنا کاروبار شروع کر دیں گے. 11 جنوری بھی میں نے ایک ٹینٹیٹیو ٹائم رکھا تھا کہ چلو تھوڑا سا ایک ریئیکشن ٹائم ہمارے پاس ہونا چاہیے. 19 دسمبر کو ہیئرنگ آپ سب کو پتہ الحمدللہ ہمارے فیور میں آئی. دونوں جو نیب کی انکوائری, 2 انکوائریز تھی, ایک نیب کراچی کی, ایک نیب اسلام آباد کی, نیب راولپنڈی کی. دونوں انکوائریز پہ ہائی کورٹ کا ہمیں سٹے مل گیا. اس کا یہ مطلب ہے کہ اب سب قانون جاتے ہیں کہ اب آپ کو جب سٹے مل جاتا ہے وہ ادارہ اس چیز کو لے کے دوبارہ آپ کے خلاف کوئی ایڈورس ایکشن نہیں کر سکتا. ہم بڑے خوش تھے ماشاءاللہ, ہم سب نے پوسٹ لگائی ہے یار یہ تمام ایک اچیومنٹ ہے, ایک آگے مسئلہ آیا ہوا تھا لیکن الحمدللہ ہمیں وہاں پہ ایک سکسیس مل گیا. اچھا وہ جو سٹے تھا جو 11 جنوری کی جو کمٹمنٹ ہم سے پوری نہ ہو سکی, کہ وہ جو اس وقت ہمارے پاس ایک دو, آپ کو پتہ اس وقت ہمارے 1-2 اکاؤنٹس چل رہے تھے, آئی اسمارٹ کے جو پورٹل چل رہے تھے, کہ ہمیں چلو یہ تھا کہ چلو یہ جو ابھی 1-2 اکاؤنٹس ہیں یہ کنٹینیوسلی چلیں گے بھی اور اس کے تھرو کم از کم اپنی ٹرانزیکشن سٹارٹ کر سکتے ہیں, بجائے یہ کہ اس 19 دسمبر کے فیصلے کا کوئی پازیٹیو کوئی اثر ہوتا, کوئی مثبت اثر ہوتا. اس کے بعد اسٹیٹ بینک کو بتا کے نیب نے وہ جو ہمارے 1-2 اکاؤنٹس تھے وہ بھی بند کرا دیے, مطلب الٹا اثر ہو گیا. ابھی یہاں پہ مطلب یہ کوئی ایسی سچویشن تھی کہ پھر ہمیں بالکل سمجھ نہ آئے کہ یار ابھی اگر جائیں تو کیا کریں. وہی جو 1-2 اکاؤنٹ تھے جس پہ جا کے کچھ کسٹمرز کے ساتھ ہماری لین دین چل رہی تھی اس کو بھی انہوں نے ہاتھ ڈال دیا. لیکن بس بات یہی ہے کہ دیکھیں کاروبار ہے, کاروبار ہمارے لیے میٹر کرتا ہے. یہ ماشاءاللہ اتنے بڑی بزنسز پورے پاکستان میں ریل اسٹیٹ پروجیکٹس بلینز کی انویسٹمنٹ ہے. میں ہر کسی کو بولتا ہوں کہ یار کوئی کہہ دیتا ہے نا کہ یار مطلب خدا نہ خواستہ ملک نہ چھوڑ دے, یہ نہ کر لے. میں ہر کسی کو ایک بات بتاتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ کہ مجھے جب مسئلہ پتہ چلا میں ملک میں واپس آیا تھا. ECL میں کلیئرلی آپ کو بتا رہا ہوں بالکل اس وقت میرا نام ہے, لیکن ECL سے پہلی بات یہ کہ اگر میرا صرف اور صرف شوق ECL کا نام نکالنے پہ ہوتا نا, صرف ایک ہی توجہ ہوتی ہے, نام نکالنا ہے. اب سب کو پتہ ہے شاید وہ پھر کوئی زیادہ مشکل چیلنج نہ ہوتا. دوسری بات یہ کہ ECL کا جو نام ڈالا ہے, اگر کسی کے پاس کبھی کبھار سوشل میڈیا دنیا تیز ہے, لوگوں کے پاس لیٹرز بھی ہوتے ہیں, اگر آپ ڈیٹ دیکھیں گے تو کوئی 1.5-2 مہینے پہلے کا نام ڈالا ہوا ہے. میں پچھلے 6 مہینے سے پاکستان میں ہوں. اگر خدا نہ خواستہ مسئلے تو دسمبر ادھر سے سٹارٹ ہوئے تھے نا, اگر مجھے کوئی میرے لیے اگر بزنسز میٹر نہ کرتے, کوئی اس کی یہاں پہ میرے لیے اہمیت نہ ہوتی, میں کہہ دیتا کہ یار یہ بڑے بڑے ادارے پیچھے لگ رہے ہیں, بہتر یار جان نکالو. کر سکتا تھا, باہر بھی بزنسز ہیں, کاروبار اسٹیبلشمنٹ ہر چیز ہے, لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک تو میرے لیے کاروبار میٹر کرتا ہے. آپ میں سے کسی کا 10 لاکھ ہوگا, کسی کا 50 لاکھ ہوگا, کسی کروڑ, کسی کا 2 ہوگا. میرے اربوں لگے ہوئے ہیں, ریئل پروجیکٹس میں لگے ہوئے ہیں. ان اربوں پیسوں کی جو ہمارے روپے کی جو ہماری ایک انویسٹمنٹ ہے, اس کے آپ کو پتہ ہے اتنی جو بڑی آپ کی ایک امپائر ہوتی ہے بزنسز کی, آپ سب جانتے ہیں یہ راتوں رات نہیں کڑی ہو جاتی, سالوں کی اس کے پیچھے محنت ہوتی ہے. کسی کا بھی دل نہیں کرتا کہ یار میں نے کوئی قصور نہیں کیا, کچھ غلط بھی نہیں کیا, اور یہ تمام چیزیں انکوائریز کے نام پہ یا ان چیزوں کے نام پہ میں تمام چیزیں چھوڑ چھاڑ دوں اور ختم کر دوں. یہ جو کسٹمر ہیں, تھاؤزنڈس کی تعداد میں میرا کسٹمر بنا ہے. کسٹمر اتنے آرام سے تو نہیں بنتا. میں نے اگر زندگی میں نے اگر اپنا جو ہے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ میں نے پاکستان میں کاروبار کرنا ہے اور اپنے کاروبار کو میں نے مزید بھی وسیع کرنا ہے, تو کاروبار تو وسیع ہوتا ہے کسٹمر سے. اگر میرا پچھلا کسٹمر میرے سے سیٹسفائیڈ نہیں ہے, وہ جو ہے اس کے اگر ابھی تک کنسرنز ہیں, میں کیسے سوچ سکتا ہوں کہ آگے والے کسٹمر جو ہیں وہ میں بنا پاؤں گا دوبارہ سے. یہی کسٹمر ہے جس کا میں نے
انکوائریز اپنی جگہ پہ جو کہ میں نے اسی وقت سے تہیہ کیا ہے, اور ہمیشہ ہماری کمٹمنٹ ہے کہ بھائی چیلنجز اپنی جگہ پہ, لیکن چونکہ آگے وہ جو لیڈنگ والا کام ہے, جو فرنٹ مین والا کام ہے, وہ آپ لوگوں نے ٹرسٹ مجھ پہ کیا ہے, جو کہ ہماری کمٹمنٹ بھی یہی ہے. تو اس میں جا کے میں ہمیشہ فرنٹ پہ ہی رہوں گا, اور میں ہی اس چیز کو جا کے ہر طریقے سے لیڈ کروں گا اور اس مسئلے کو حل کروں گا. دیر سویر ہو سکتی ہے, جلدی اور لیٹ اس میں چیزوں میں آ سکتی ہے, عدالتی معاملات ہوتے ہیں, ڈپارٹمنٹس کے معاملات ہوتے ہیں, اس میں ہمیں جو بھی ایفرٹس کرنی ہوتی ہے, جو بھی رستہ کرنا ہوتا ہے, وہ تمام ہم چیزیں ضرور کرتے ہیں. لیکن یہ شورٹی ہے کہ جتنا ایک کمپنی کو اور ایک بندے کو ایک ایفرٹ کرنی چاہیے نا, ہر لحاظ سے, چاہے اچھے سے اچھا وکیل ہو, چاہے لوگوں کے ساتھ تعلقات ہوں, چاہے کسی کے ساتھ پرسنل بات کرنی ہے, چاہے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ جو نا ٹیبل کے اوپر ٹاک پہ بات کرنی ہے کہ یار ہم اس کا کوئی سلوشن, کوئی بھی جو رستے ہوتے ہیں, وہ تمام کے تمام چیزوں کو جو ہے ہم ساتھ ساتھ لے کے چل رہے ہوتے ہیں, بیکاز کسٹمر کے ساتھ ساتھ یہ ہمارا مسئلہ ہے. اپنا مسئلہ سمجھ کے, اور اصلا مسئلہ ہے تو تب جا کے ہم اس کو لے کے چل رہے ہیں. ہمارا جو یہ 11 دسمبر کا یہ جو ایک پرابلم آئی ہے, یہ جا کے مطلب انفارچونیٹلی جو ایک چیز ہم 11 دسمبر کو سٹارٹ کرنا چاہتے تھے, یہ ایک سب سے میجر ایشو آ گیا کہ ہمارا, وہ کہتے ہیں نا کہ کسٹمر کے سامنے ہمیں بدنام کر دیا. کسٹمر تو یہی سوچ رہا تھا کہ یار آپ نے زبان دی اور آپ زبان سے پھر گئے. ابھی پہلا ہمارے سامنے یہ تھا کہ یار ابھی رستہ کیا, رستہ تو نکالنا ہے, چھوڑ نہیں سکتے, کسٹمر ہے, بہت بڑا پیسہ ہے, بھائی چیز تو لے کے چل رہی ہے. انیشلی ہم نے یہ کر لیا, طریقہ کار کر لیا کہ چلو یار ہم ایسے کرتے ہیں, کیش سیل پہ آ جاتے ہیں, کیش ریسیو کریں گے, کیش لوگوں کو دیں گے. اب گواہیں 2-4 دن ہم نے اس کو ٹرائی بھی کیا, لیکن ہزاروں کسٹمرز اتنے سارے ایریاز میں, کیش سیل کا مطلب ہے ڈیلی بیس پہ کروڑوں روپے کی ریل پیل, ٹھیک ہے, سیکیورٹی پرابلمز اپنی بھی اور کسٹمرز کی. کسٹمر بھی تو دیکھے پیسہ کہیں لے کے جا رہا ہوگا نا, اور اس کے بعد اتنا بڑا پیسہ ایسے تو ہے نہیں کہ میں کسی بھی بینک میں جاؤں گا یار مجھے 50 کروڑ چاہیے اور مجھے نکال دے گا. اس کا مطلب ہے مجھے کئی دن کا ذخیرہ رکھنا پڑنا. ایک بہت بڑی جنگ تھی, ہم نے 2-3 دن اس کو ٹرائی کیا, پتہ چلا کہ بھائی کسٹمر جس طریقے سے آ جاتا ہے, ہمیں کیا پتا کہ سارا کسٹمر ہے, ہمیں کیا پتا, ٹھیک ہے, خدا نہ خواستہ کسی کسٹمر کے ساتھ کسی اس طرح پرابلم ہو جاتی ہے, ہمارے ساتھ پرابلم ہو جاتی ہے. ہم نے فیل کیا کہ نہیں یار, اگر ہم نے لانگ ٹرم اس کو لے کے چلنا ہے, لمبا رستہ ہوگا, لیکن چلنا ہمارے اکاؤنٹس پہ ہی ہے, اکاؤنٹس ہی لے کے آئیں گے اور اکاؤنٹس کے تھرو ہی ہمارا یہ کام ہوگا. ہم نے پورا کا پورا جو ہے نا ایک نیا سسٹم بنا لیا, نیا رستہ نکال دیا کہ یار ابھی کس طریقے سے ہم نئے اکاؤنٹس پہ جائیں, اپنا رستہ نکالیں اور اس کے بعد جا کے پورٹلز پہ واپس آئیں. کیونکہ پورٹلز میں آپ کو پتا ہے ہمارا جو CHQ وہ 24/7 اوپن ہوتا ہے, 24 گھنٹے اوپن ہوتا ہے, سٹاف ہوتا ہے وہاں پہ, پوری کی پوری رات ڈیڈیکیٹڈ سٹاف جو ہے ٹرانزیکشنز کر رہا ہوتا ہے. اتنے بڑے سٹاف کو آپ ہینڈل کر سکتے ہیں, لیکن کیش والا, وہ کیش تو یہ ہوتا ہے آپ کو ڈے ٹائم پہ ہی کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے. ہمارے کافی کسٹمرز کی یہ جو ہے ہمارے پاس ایک پروپوزل آتے تھے, جس کا میں یہی چیز ان کو بتاتا تھا کہ یار کیش میں ایک حد تک تو ڈیلنگ ٹھیک ہے, لمیٹڈ ٹھیک ہے, لیکن آپ جو کنٹینیوسلی ایک آپ کا پورا سسٹم ہے وہ کیش پہ لے کے نہیں آ سکتے. دیٹ از دا ریزن کہ ہم جو ہے دوبارہ اکاؤنٹس پہ آ گئے. اکاؤنٹس کا ہم نے فارملی اناؤنس بھی کیا, اکاؤنٹس کا ہم نے جو ہے وہ لوگوں کو بات بھی کر دی. بہت لوگ کہہ رہے تھے کہ یار شاید خدا نہ خواستہ یہ کوئی ایسی کہانی ہے, اکاؤنٹس نہیں آئیں گے, پورٹلز نہیں آئیں گے. دوبارہ ہم نے 27 فروری کی ڈیٹ تھی, دوبارہ ہم نے جو اپنا ٹائم میں نے سوچا ہوا تھا ذہن میں کہ یار یہ جو ہماری ڈیٹ ہے اس میں ہمارے اکاؤنٹس اور ہمارے جو پورٹلز ہیں وہ ایکولی آ بھی جائیں گے, اور ہم انشاءاللہ ایکٹیویٹ بھی کریں گے, بلکہ پہلے ہو جائیں گے. وہی الحمدللہ جو ہماری ایکسپیکٹیشنز تھی کہ فیبرری میں ہی ہمارے اکاؤنٹس آنا شروع ہو گئے, ہم نے شیئر بھی کرنا شروع کر دیا. فیبرری مڈ میں اور مڈ کے ساتھ ساتھ ہمارا پہلا پورٹل آ گیا, اور پورٹلز الحمدللہ بھی کافی سارے اور بھی آ گئے. ابھی یہ جو ہماری ایک اچیومنٹ تھی جس پہ ہم, اور اس کے بعد ہم نے سلولی اینڈ گریجولی ٹرانزیکشن سٹارٹ بھی کر دی, لوڈ نہیں ڈال رہے تھے لیکن سٹارٹ کر دی کہ چلو یار ابھی سیل سٹارٹ ہو گئی ہے تو انشاءاللہ بھی طریقہ کار بہترین چلے گا. لیکن یہاں پہ جو سب سے ہمارے سامنے ایک میجر چیلنج آ گیا, جس نے جا کے ہمارا, جس کو بولتے ہیں نا کہ ادارے شہر کوارڈ, جو کہ ونس اگین ہمارا جو نیب کے جو ہائی کورٹ کے جو آرڈرز ہیں اور ان کے جو اسٹے آرڈرز ہیں اس کی خلاف ورزی تھی کہ نیب نے فیبرری کے مہینے میں ہی, مڈ فیبرری میں, ہمارے جو ایسٹس ہیں, جو ہمارے اکاؤنٹس ہیں, وہ لیٹر مائٹ بھی آپ میں سے کسی نے پڑھا بھی ہو, اس پہ جا کے انہوں نے ہمارے کنسرن جو ریئل اسٹیٹ کے وہاں پہ جو ڈیولپرز ہیں اور اس کے بعد جو اکاؤنٹ ہولڈرز ہیں, اس کو جا کے انہوں نے لیٹر لکھ دیا کہ بھائی یہ فریز کر دو. ابھی اگر میں قانوناً آپ کو بتا دوں, لیگل اسپیکٹ سے میں آپ کو بتا دوں, یہ ٹوٹلی ایک انلیگل ایکٹ تھا. دوسری بار ہائی کورٹ کی اگر ایک انکوائری کے اوپر کلیئر کٹ سٹے ہے, اس کے اوپر آپ ایڈورس ایکشن لے ہی نہیں سکتے. ابھی ہمارے پاس جو آپ ایک کسٹمر کو ایک فلو چلانا چاہتے ہو نا, کہ یار کہیں نہ کہیں سے جو ہے وہ پیسے جو ہے وہ چلنا شروع ہو جائے,
کہ آپ کے اکاؤنٹس میں کچھ پیسے ہوتے ہیں, کچھ آپ کے پاس ایسٹس ہوتے ہیں, اس کے لیے آپ کسٹمر ڈھونڈتے ہیں, کسٹمر آپ کے پاس آتا ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارا صرف جو ٹاور کرسٹل ٹاور ہے کم از کم 5.5-6 ارب کا پروجیکٹ ہے, کمپلیٹ ہے, فلی کمپلیٹ ہے. ابھی ہم نے اس کی رینوویشن سٹارٹ کرنی تھی, صرف جو پالشنگ وغیرہ ہے, گرے سٹرکچر بالکل کمپلیٹ ہے. تو آپ کے پاس کسٹمر آتا ہے تو نہ بھی ہو تو بندہ بینک سے بات کر لیتا ہے, 2-2.5-3 ارب بینک سے اٹھا لیتا ہے, کوئی بھی آپ راستہ کر لیتے ہیں. ہمارا کسٹمر زیادہ ہے لیکن اتنا بھی نہیں ہے کہ مطلب آپ 1 ارب 1.5 ارب روپے ٹرانسفر کر دیں اور پھر پریشان ہو. 100% لوگوں کو پیسہ چلا جاتا ہے. ایک چیز جب کنٹینیوٹی ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کاروبار تو پھر 2 وے ہوتا ہے نا. ادھر سے جب آپ کسٹمر کو سیٹسفائی کرتے ہیں, کسٹمر آپ کے ساتھ مزید بزنس کرتا ہے. یہی ایک طریقہ ہوتا ہے جو آپ ساتھ چلا رہے ہوتے ہیں. مین جو ہمارا ایک فلو کا جو سورس تھا, مطلب یہ کہ ظالموں نے اس کو ڈائریکٹلی ہاتھ ڈال دیا. ونس اگین ٹوٹلی انلیگل تھا. ہم نے اس کیس کو, جس کو آپ میں سے جو لوگ لا جانتے ہیں, کنٹیمپٹ آف کورٹ جس کو بولتے ہیں, ہم نے بابر ستار صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے, اس کے کورٹ میں کیس چل رہا ہے, ہم نے ان کو کنٹیمپٹ آف کورٹ دائر کر دیا کہ یار مطلب یہ تو ٹوٹلی مذاق ہے نا قانون کے ساتھ, کہ یار ایک سٹے بھی لے لیا, سٹے کے اوپر بھی جا کے اگر یہ والا کام ہوگا تو بھئی کسٹمر اور یہ تمام معاملات اور یہ بزنسز کس طریقے سے رن ہوں گے. ہمارے تو اتنے بزنس اینٹیز ہیں کہ اگر ہمارے اسموتھلی بزنسز رن نہ ہو رہے ہوں, ہم تو بجلی کا بل نہ دے سکیں. اتنے بڑے بزنسز ہیں, چل رہے ہو تو مزہ ہے, چل رہے ہو تو آپ کے پاس پروفٹ بھی اتنا آتا ہے, لیکن اگر آپ کی اتنے بڑے بزنسز آپ کے لیے لائبلٹی بن جائیں, ہمارے امپلائیز مائٹ بھی آپ لوگوں نے سنا ہوگا, ان کی سیلریز لائبلٹی بن جاتی ہے, کیونکہ ہمارے ہر مہینے کی 27 کروڑ سیلری جاتی ہے امپلائیز کی. ٹھیک ہے, تو یہ تمام جو آپ کے پاس ایسٹس ہوتے ہیں, جن کے بلز ہوتے ہیں, رینٹس ہوتے ہیں, ان کے ایکسپینسز ہوتے ہیں, آپ کے امپلائیز ہوتے ہیں, تو وہ تب چل سکتے ہیں جب آپ کے بزنسز رننگ میں چل رہے ہوں, اسموتھلی چل رہے ہوں. ابھی کوئی آپ کی مین جو ریونیو سٹریم ہے, مین جو آپ کے جہاں سے سیلز کے پیسے آنے ہیں, اسی کو ہی جب کوئی بلاک لگا دیتا ہے, کوئی بڑے سے بڑا بزنس مین کیوں نہ ہو, بڑے سے بڑی کمپنی کیوں نہ ہو, ڈیفینیٹلی وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو یہ تمام جو معاملات ابھی کنٹیمپٹ آف کورٹ ہم نے کر دیا, لیکن چونکہ آپ کو پتہ ہے عدالتوں کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. کنٹیمپٹ آف کورٹ ان نے ہماری پیشی بھی ہو گئی, ہیئرنگ سن بھی لی, لیکن چونکہ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ دوسرے ادارے کو یا کوئی بھی دوسری پارٹی ہے اس کے موجودگی کے بغیر کوئی فیصلہ کر نہیں سکتے. ٹھیک ہے, ابھی انہوں نے نیب کو بلایا کہ آپ ہمیں نیکسٹ ہیئرنگ جو 2 اپریل کو ہے, کہ آپ ہمیں جو ہے اس کے اوپر کمنٹس کریں گے کہ یار مطلب ہماری اس آرڈر کے باوجود بھی کون سی آپ کو ضرورت آن پڑی تھی کہ آپ نے پھر بھی جا کے ان کے جو ہے وہ ایسٹس ہے وہ فریز کرنے کا آرڈر دے دیا. ٹھیک ہے, ابھی یہاں پہ 27 فروری کو انفارچونیٹلی وہ جو میں بڑا خوش تھا, ہمارے سٹاف بڑے خوش تھا, اکاؤنٹس کا جو مین مسئلہ جو 1.5-2 مہینے سے چل رہا تھا کہ یار ہمیں الحمدللہ اس کا راستہ مل گیا, وہ سمجھ لیں کہ اس چیز کو جو ہم نے ایک چیز سٹارٹ کرنی تھی اس میں جا کے انہوں نے یہ ہرڈل کریٹ کی. ابھی 27 فروری کا مجھے پتا تھا کہ یار کسٹمرز جو ہے جس سے میں ان سے گلہ بھی نہیں کر سکتا, کہ یار وہ بھی کہتے ہیں نا نقطہ قائم ہے. ٹھیک ہے, ہر بندے کے ایک پوٹینشل ہوتا ہے, ہم پاکستانی سارے غریب لوگ ہیں موسٹلی, جو دیکھیں ہم میں سے کوئی بھی جو بندہ ہے وہ کہیں پہ ایکسٹرا پیسہ چھوڑ کے تو کہیں پہ انویسٹ نہیں کرتا کہ یار یہ میرا پیسہ ایکسٹرا تھا, اس کی مجھے کہیں ضرورت نہیں تھی اور یہ میں نے کہیں لگا دیا. ہم سارے لوگ جب کام کرتے ہیں تو بھئی جو بھی جمع پونجی ہوتی ہے تو وہی لگتی ہے, تو تب جا کے کہیں ہم بزنس کرتے ہیں یا انویسٹمنٹ کرتے ہیں. ہمارے سمیت سب لوگوں کی یہی حالت ہوتی ہے. مجھے بھی پتا تھا کہ بھئی ابھی جو 27 والی یہ جو سچویشن آئی ہے میرے لیے ایک طرح سے امپاسبل ہوگا کہ یار میں مطلب یہ کہ اس چیز پہ ابھی کسٹمر کو فیس کروں. میں نے پھر کیا کیا کہ ظاہری بات ہے پھر یہاں پہ کچھ ہمارے ڈیفینیٹلی کچھ پرانے کسٹمرز ہیں, کچھ لوگ ہمارے ساتھ پرانے وقت سے چل رہے ہیں, ان کا ایک زیادہ تھوڑا ٹرسٹ ہے, بیکاز ان کو چیزیں بھی ملتی رہی ہیں, ان کا تعلق بھی پرانا ہے, وہ ہمارے ساتھ ایون ایسی سچویشن میں بھی تو کوئی بات بھی نہیں کرتے تھے, کوئی پرابلم بھی نہیں ہوتی تھی. لیکن ظاہری بات ہے ہمارے کچھ ایسے کسٹمرز ہیں جو کہ جنہوں نے جوائن ہی ہمیں تب کیا تھا جب جا کے پھر نومبر میں کوئی آئے تھے, کوئی اکتوبر میں آئے تھے, کوئی دسمبر میں آئے تھے, جب جا کے یا تو ان کو کوئی منتھلی رینٹل ابھی تک ایک بھی نہیں ملا, یا اگر ہم کارپوریٹ کی بات کرتے تو میچور ہو چکے تھے اس عرصے میں, پہلا کوئی ان کا پرانا ایکسپیرینس تھا نہیں, اور اس کارپوریٹ میچورٹی میں جا کے تو ان کو جو ہے وہ ابھی تک میچور کارپوریٹ رینٹل نہیں ملا. مجھے پتا تھا کہ یار اس چیز کے اوپر جا کے اگر میں مزید ان سے پرسنل کیپیسٹی میں کوئی بھی ٹائم لوں گا میرے لیے شاید پاسبل نہیں ہوگا. ایک تو یہ عدالتی کاروائی مجھے آپ سمیت ہر کسی کو پتا ہے, اس وجہ سے میں نے اس بار پھر کسی کو ڈیٹ نہیں دی. میں نے تمام لوگوں کو یہی بتایا کہ بھئی آپ لوگوں سے زیادہ جلدی مجھے ہے, سب سے بڑی انویسٹمنٹ میری ہے. ظاہری بات ہے اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ میری اپنی کتنی ایفرٹ ہوگی کہ یار میں ان چیزوں کو روٹین پہ لے کے آ جاؤں. لیکن یہاں پہ جو ہمارے ایسے کسٹمر جن کے ڈیفینیٹلی کوئی پرابلمز ہوں گی, مشکلات ہوں گی, جو ویٹ نہیں کر سکتے, ابھی ہمارے پاس مین پیسہ تو آنا ہے ہمارے اپنے ایسٹ سے. ٹھیک ہے, وہی مین چیز ہوتی ہے جس سے جا کے ہم اپنا فلو سٹارٹ کر سکتے ہیں. یہ کل آپ کو پتہ بھی ہوگا اور میں نے اس کو آفیشیلی اناؤنس بھی کیا تھا کہ میں نے
نیب کے نام پہ لیٹر لکھا ہے. جب پیچھے آپ کو پتہ ہے ایک دن کے لیے ہم نے آفیسز بند کیے تھے, وہ اس وجہ سے کہ ہمارے پاس انٹل رپورٹ دی کہ کچھ ایسے لوگ ہیں, کچھ عناصر ہیں, اور سارے انویسٹر بھی نہیں, میں آپ کو صحیح بات بتا دوں, کافی سارے مائٹ بھی کسی کے اور پرسنل بھی مفادات ہو, بیکاز ہم انویسٹر سے جب بھی ملتے ہیں بات چیت ہوتی ہے, بات چیت ضرور ہوتی ہے لیکن پازیٹیو نوٹ پہ ختم ہوتی ہے. ان کے بھی پرابلمز ہوتے ہیں, ہماری بھی چیز سمجھتے ہیں, اور ایک جگہ پہ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے. وہ ایسے فری لانسر ٹائپ لوگ جو صرف اور صرف شر چاہتے ہیں. رپورٹ آئی ہے تو ظاہری بات ہے امپلائیز کی, آپ لوگوں کے بہن بھائی ہیں سارے لوگ, ٹھیک ہے, ان کی بھی ایک امپورٹنس ہے, وہ بھی انسان ہے, ظاہری بات ہے. ہم لوگ جاب کی وجہ سے کسی کو زبردستی نہیں بٹھا سکتے کہ یار اگر کوئی پرابلم بھی ہے, کوئی اگر انٹیل رپورٹ بھی ہے کہ خدا نخواستہ کوئی مسئلہ کر دے گا, کوئی خدا نخواستہ ہماری فیمیل خاتون کے ساتھ کوئی بدتمیزی کر لے گا, کوئی اور چیز ہو جائے گی, تو ہم نے ایک دن کے لیے اپنے آفس اس تمام چیزیں کلوز کی, اس پہ کہ چلو یار ہم تھوڑی سی پلس دیکھیں گے, سچویشن ٹھیک ہوگی ہم دوبارہ اوپن کریں گے. پتہ چلا الحمدللہ چیزیں ٹھیک ہے, ہم لوگوں سے انٹریکٹ کیا, بات چیت سب تک سمجھائی. آپ کو پتہ ہے میں خود لائیو آتا رہتا ہوں, اب یہ میں نے زیادہ کر دیا تاکہ میں خود لوگوں سے انٹریکشن کروں, بات چیت زیادہ ہو. تو پھر جا کے ہم نے تمام لوکیشنز اوپن کی, آل اوور پاکستان, ہر جگہ ہر لوکیشن اوپن کی, ٹھیک ہے. یہ ابھی ہم واپس کرنٹلی اپنی جگہ پہ آ گئے. تو یہ جو ہمارا لیٹسٹ نیب کو لیٹر کیا ہے, اس میں میں نے کلیئرلی ان کو یہ سچویشن بتائی ہے کہ بات یہ ہے کہ آپ نے جس ریزن کے اوپر میرے ایسیٹس اور میرا پیسہ ہولڈ کیا ہوا ہے وہ ہے پبلک انٹرسٹ. وہ اس ریزن پہ کیا ہے کہ بھائی یہ پبلک کا پیسہ ہے. میں بھی آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں, ایکنالج کر رہا ہوں کہ یار یہ پبلک کا پیسہ ہے, میں ایکنالج کر رہا ہوں, چاہے میرے ایسیٹس ہیں چاہے اکاؤنٹ کے اندر پیسے ہیں. ابھی بات یہ ہے کہ میرے ساتھ کافی سارا کسٹمر ہے جو کہ میرے ساتھ ہی چل رہا ہے, اور اس میں جا کے وہ تمام ہمارے جو معاملات آپ کے ساتھ کورس میں چل رہے ہیں وہ انتظار بھی کر رہے ہیں اور اس کی ڈیسیجن کا بھی ویٹ کر لیں گے. لیکن میرے ایسے کسٹمرز بھی ہیں, یا تو ان کی مجبوری بہت آؤٹ آف کنٹرول ہے یا کوئی اور پرابلم ہے, لیکن وہ ٹپیکل ہماری باتوں سے نہیں رک رہے, نہیں ویٹ نہیں کر پا رہے مزید, ان کو اپنی چیز واپس چاہیے. نہ میری چیز آپ نے ہولڈ کی ہوئی ہے, ابھی آپ نے جس پلی پہ ہولڈ کی ہے کہ بھائی یہ پبلک کا پیسہ ہے, میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں یہ پبلک کا پیسہ ہے, یا تو مجھے واپس کریں اپنے ایسیٹس اپنے پیسے تاکہ میں ان کو سرکولیٹ کر دوں, اپنی چیز واپس کروں, یا اگر مجھ پہ آپ کو ٹرسٹ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ یہ لے لے گا تو کہیں اور خرچ کر لے گا, میں اپنے کسٹمرز کا آپ کو نام دے دیتا ہوں, لسٹ پرووائڈ کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے, آپ ان کو بلائیں اور ان کو تقسیم کریں. لیکن دا تھنگ جو کہ ایک چیز ہم نے بہت کلیئرلی اس میں مینشن کی ہے کہ یار اگر یہ چیز ہمارے پاس, اس چیز کا آپ ڈیسیجن نہیں کر لیتے اور آپ اس کو روٹین پہ لے کے چلیں گے تو خدا نخواستہ کسٹمر کہیں پہ بھی آؤٹ آف کنٹرول یا کوئی پرابلم کر لیتا ہے, یا کوئی کل کو کہتے ہیں نا ہمارے پہ پھر مت ڈالنا کہ یہاں پہ میں یہ نہیں کروں گا. ظاہری بات ہے کہ بھئی یہاں پہ جا کے پھر آپ خود ہیرو بن جاؤ اور شوکت مرد کو اسمارٹ کو ویلن بنا دو, خواہ مخواہ, قصور کوئی نہیں, پرابلم کوئی نہیں. تو کلیئرلی بتا دیا کہ بھئی یہ پیسہ کسٹمر کا ہے, کسٹمر کو ہی پیسہ جانا ہے, مجھے واپس کرتے ہو کہ میں ان کو واپس کر دوں, یا مطلب یہ کہ آپ خود کرنا چاہتے ہو. مجھے دونوں چیزوں پہ اعتراض, پرابلم تو تب ہوتی نا کہ نیب نے ایک چیز پکڑی اور میں اس پہ ریزسٹ کروں, اس کے ساتھ جھگڑا کروں کہ نہیں یار یہ چیز میری ہے, اور نیب کہیں نہیں یار اس میں کسٹمر کا ہے. لیکن اگر آپ خود سے ہی بتا دو کہ یار یہ کسٹمر کی ہی چیز ہے اور کسٹمر کو جانی چاہیے, میرا نہیں خیال کہ یہاں پہ جا کے کوئی بندہ کوئی ریزن دے سکتا ہے اور اس چیز کو ہولڈ کر سکتا ہے. یہ جو میں نے سٹیپ لیا ہے یہ صرف اس وجہ سے لیا ہے کہ ہمارے پاس وہ جو کبھی کبھار ہمارے کسٹمر یہ سوال کرتے ہیں نا کہ یار آپ کا مسئلہ کب تک حل ہو جائے گا, یا ایسا نہ ہو کہ یار کورس میں آپ جاتے ہیں تو ہفتے سے 2 ہفتے لگیں یا 3 ہفتے لگے یا مہینہ لگے تو ہم تو شاید ویٹ نہ کر پائیں اس وقت تک. تو یہ چیز اسپیسیفکلی ہم نے اس کے لیے ایک ایکشن لیا ہے کہ کم از کم ہمارے پاس ایک متبادل رستہ بھی ہو کہ ہم صرف کورٹ والے رستے سے ہی اپنا پیسہ جو ہے وہ نکالنا جانا وہ مشکل ہو جائے گا, وہ لیٹ ہو سکتا ہے. اس سائڈ پہ جب آپ ایک پبلک انٹرسٹ انوالو کرتے ہیں, آپ سب کو پتہ ہے جدھر پبلک انٹرسٹ انوالو ہو جاتا ہے, پبلک فنڈز انوالو ہو جاتے ہیں, وہاں پہ جنرلی پھر آپ کو پتہ ہے کہ چیزیں سپیڈ اپ ہو جاتی ہیں. تو یہ تمام چیزیں ہماری طرف سے لیٹسٹ اپڈیٹس تھی, یہ بیسیکلی بات چیت تھی. سب سے اہم جو چیز تھی میں آپ لوگوں سے ملنا چاہتا تھا, جو میں ایسا بھی بتا, ادروائز میں اسلام آباد میں ہی تھا, وہاں پہ آفس میں بیٹھے ہوئے تھے, بات چیت ہو رہی تھی, سب سے ملاقات ہو رہی تھی. لیکن پشاور آفس سے بھی میرے پاس کافی جو ہے نا طاہر خان تمام لوگ بار بار کہہ رہے ہوتے تھے کہ یہاں پہ جو ہے وہ ہم لوگ ملنا چاہتے ہیں, کافی عرصے سے ملاقات بھی نہیں تھی اور کسٹمر سے بھی ہو جائے گی. پشاور آنے میں بڑی دیر کر دی کیونکہ آلموسٹ آپ کے پاس سب سے زیادہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ کے پی کے سے ہی ہے, پشاور سے ہی ہے. سر ہمارا یہ وہ ہے کہ اب اگر بھی ابھی ہمیں پروفٹ نہ دیا جائے, ابھی ہمیں صرف ہماری کیپٹل اماؤنٹ اگر وہ ہو جائے, میں مجھے دیکھیں پروفٹ آپ کو ایگزیکٹلی نہیں اس میں صرف وہی چیز ہے کہ دیکھیں ایک بندے کی پروفٹ یا کیپٹل کوئی بھی اماؤنٹ ہے, دیکھیں ریفنڈیبل تو سارا ہے. ہمارے پاس جو ریفنڈ کرنے کا جو ایک مین سورس ہے نا, جہاں سے ہم پیسہ جنریٹ کر سکتے ہیں,
وہ چیز ہماری انفارچونیٹلی اس وقت انہوں نے اللیگلی فریز کی ہوئی ہے. ابھی میں اس پہ بار بار بتا رہا ہوں کہ اس میں کوئی جان نہیں ہے, اس میں کوئی جان نہیں ہے فریز کرنے, یہ تنگ کرنے والی وہ تمام چیزیں ہیں. لیکن ایز اے کمپنی, ایز اے رجسٹر کمپنی, آپ کو چلنا اس کے ساتھ قانونی طریقے سے ہوتا ہے. قانونی طریقے سے جا کے اپنا جو بھی آپ کا ایسٹ ہوتا ہے, جو بھی چیز ہوتی ہے, وہ آپ نے انفریز کرنی ہوتی ہے. دیکھیں ہم نے کاروبار نہ تو سال 2-3 کے لیے سٹارٹ کیا تھا, نہ کوئی سال 2-3 کا ہمارا پروگرام ہے. دیٹ از دا ریزن کہ ہم نے اسٹیچنگ انڈسٹریز بھی بنائی ہیں, کہ وہ تو ان کو تو بنانے میں ہمیں سال 1.5 لگ گئے, ٹھیک ہے. باقی جو سٹورز تمام چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں, یہ تمام چیزیں آپ اس لیے بناتے ہیں کہ یار مطلب آگے جا کے فیوچر کے لیے آپ کی وہ چیز ساری عمر کے لیے چلتی رہتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جو ابھی ہم لوگ ان کے ساتھ اپنی معاملات کو ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں اور بہتری کی طرف لانا چاہ رہے ہیں, کہ وہ مطلب کوئی بھی ایسی چیز کہ وہ 10-15-20 دن والا یا مہینے 2 مہینے والا کوئی سلوشن نہ ہو, کہ کم از کم ہمارے پاس ایک پرماننٹ سلوشن آ جائے. جتنے بھی ہم ان اداروں کو بائی پاس کر کے کہ ہم سوچ رہے تھے کہ اپنے اون پر ہم کوئی طریقہ کر لیں گے اور ان کو درمیان میں نہیں انوالو کریں گے. آپ کو بھی پتہ ہے, ہم سب کو بھی پتہ ہے کہ وہ پاسبل نہیں ہوتا. پاورفل ہے, ان کے پاس بہت زیادہ پاور ہے, بینگ فیڈرل, خاص کر جو ہمارے فیڈرل لا انفورسمنٹ ادارے ہیں, تو آپ کو ان کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے, اور آپ کو ان کے جو آرڈرز ہوتے ہیں, ان کی جو تمام چیزیں ہوتے ہیں, ان کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. تو چاہے وہ کیپٹل ریفنڈ ہے, یا مطلب یہ کہ ہمارے رینٹلز ہیں, ایون ہمارے وینڈر پیمنٹس ہیں, ہماری سیلریز, یا جو بھی تمام ہماری مسلینیس پیمنٹس ہوتی ہیں, چونکہ ہمارا مین ایسٹس کا جو ریزرو ہے وہ اسی چیز میں ہی ہے. یا تو ہمارے ریئل اسٹیٹ پروجیکٹس ہیں, یا ہمارے اکاؤنٹس ہیں. اکاؤنٹ سے بھی زیادہ ریئل اسٹیٹ پروجیکٹس ہیں. اکاؤنٹ میں تو آپ کو پتہ ہے کوئی بھی بزنس مین اکاؤنٹ میں کوئی اربوں تو نہیں چھوڑتا نا. وہ کوئی کمپلین کر لیتے ہیں کہ یار آپ کے اکاؤنٹ میں تو پیسے نہیں ہیں. میں آپ کو صحیح بتاؤں, اکاؤنٹ میں ہم پیسے چھوڑیں گے کیوں؟ کوئی بھی جو بزنس مین ہوتا ہے وہ اپنے اکاؤنٹ میں, میں اپنا آپ کو بتاؤں ہم کیا کرتے ہیں, ہمارے اکاؤنٹ میں اوسطاً 50 کروڑ ہوتے ہیں. اوسطاً میں آپ کو بتاؤں, کبھی 60-70-80 پہ چلے جاتے ہیں, کبھی جو ہے نا وہ 30-35-25 پہ آ جاتے ہیں. یہ اس کے درمیان ہمارا سرکل چلتا ہے, کہ اس میں جا کے جو ہماری ڈے ٹو ڈے جس کو ہم بولتے ہیں نا, سیلریز نکلتی ہیں, وینڈر پیمنٹس ہوتی ہیں, سیلز نکلتی ہیں, کوئی اور ایکسپینس وہ نکل بھی رہے ہوتے ہیں, آ بھی رہے ہوتے ہیں. یہ ایوریج ہوتا ہے جو آپ چھوڑتے ہیں. کبھی بھی جا کے آپ اربوں روپے اکاؤنٹس میں نہیں چھوڑتے, بیکاز آپ کاروبار پھر کہاں پہ کریں گے. وہ پیسہ سارا آپ کا کاروبار میں ہوتا ہے, آپ کے ایسٹس میں ہوتا ہے. مینلی ہمارے ہے ہی ایسٹس, جس کے جا کے ہماری مین انویسٹمنٹ ہے, جدھر سے مین ہمارا پیسے کا اسٹریم ہے. تو وہ کسی بھی طریقے سے کوئی بھی ہم پیمنٹ جو سٹارٹ کرتے ہیں وہ اپنے ریونیو اسٹریم سے سٹارٹ کرتے ہیں. ہمارے جو سٹورز وغیرہ اوپن ہے, اسٹل اوپن ہے, ریسٹورنٹس اوپن ہے. کچھ لوگ بولتے ہیں کہ یار وہ بزنس انڈسٹریز اوپن ہے, کیا وہاں سے کیوں نہیں اس کو چلا رہے. آپ سب کو بھی پتہ ہے پاکستان کا جو سب سے مین, اور ان جنرل بھی جو سب سے ریونیو کا جو مین سٹریم ہوتا ہے وہ ریل اسٹیٹ ہی ہوتا ہے. سٹورز کی تو اتنی سیلز نہیں ہوتی نا. سٹورز کا تو یہ ہوتا ہے کہ مطلب یہ کہ وہ آپ کا یہ ہوتا ہے کہ ایک برانڈ ہوتا ہے, آپ کا برانڈ چل رہا ہوتا ہے, آپ کی برانڈنگ جو ہے نا وہ چل رہی ہوتی ہے. سٹورز کے اندر کبھی بھی اتنا پوٹینشیل نہیں ہوتا جتنا ہمارے ریئل اسٹیٹس کا ہوتا ہے, کہ اس میں ایک پروجیکٹ کے اندر آپ کے بلینز جو ہے وہ لگے ہوتے ہیں, اور آپ کو ایک پروجیکٹ جو ہے وہ بلینز لے کے آ رہے ہوتے ہیں. یس پلیز اشتیاق خان. سر اس طرح ہے کہ دیکھیں 3-4 مہینے سے جو یہ سلسلہ ہے وہ رکا ہوا ہے. میری خود یہ سجیشن ہے کہ جو اس ٹائم پہ آپ کے ساتھ جو کسٹمر ہے, جی, جو 2,50,000 والے ہیں, اس کے چولہا کچن کا ہلکا پھلکا ہوتا ہے. جی, دیکھیے بہت ایسے کسٹمر ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ آج اسمارٹ نے ہمارے ساتھ 4-4.5 سال سے کبھی برا نہیں کیا. جی, اس ٹائم پہ ایک آزمائش بنی ہوئی ہے, بالکل ٹھیک ہے. دونوں پہ بنی ہوئی ہے. بعض بندے اس طرح کے اداروں میں آپ کو پتہ بھی ہے کہ یہ عدالتوں کا کام بڑا لینتھی ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب وہ پینک مزید کریٹ ہو رہی ہوگی. اس میں یہ تھا کہ جن کا جو فیب کا سپوز بنتا ہے, اگر وہ انیشلی اتنا سٹارٹ ہو جائے جی, کہ اس کا چولہا ہو, کیونکہ یہ دیکھیں یہ انڈسٹری کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے کسی بھی ٹائم, کہ وہ لوگ منتشر ہو جائیں گے. بعض ایسے کسٹمر ہیں جو ہیڈ آفس کے اینڈ پہ نکالے جا چکے ہیں, وہ پینک کریٹ کر رہے ہیں لوگوں کے لیے. وہ سوشل میڈیا کے تھرو بھی آ رہے ہیں, ہم بھی دیکھ رہے ہیں. اب وہ اس طرح نہیں ہے, کیونکہ ان کو ہیڈ آفس کا A to Z پتہ ہوا ہے کہ آرگنائزیشن میں کیا کیا پوائنٹ ہم نے نکالنے ہیں, اور وہ کسٹمر کو بتا رہے ہیں. تو اسی وجہ سے یہ تھا کہ یہ ادارے تو چلتے رہیں گے, مطلب ایک کیس لینتھی ہوگا, لیب اپنا کام منوائے گا کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولا, جی, آپ اپنی اینڈ پہ کام کر رہے ہوں گے. تو میرا یہ تھا کہ جو بعض اس طرح سے کسٹمر ہیں, سپوز میرے پاس ہیں, جی, ان کا 3-4 مہینے کا ہم نے کارپوریٹ پہ ری انویسٹ کرا لیا. ٹھیک ہے. 4 مہینے کے لیے آج اسمارٹ کو ریلیکسیشن دے دی. ٹھیک ہے. اب جو فیب میں جو چھوٹے چھوٹے ہیں ان کی آپ رمضان آ رہا ہے, اگر ان کو ویٹ کروائیں گے تو یہ ہو سکتا ہے آج یا کل میں مزید نقصان کا باعث بنے. تو آرگنائزیشن میں دیکھیں جب دونوں طرف چلتے ہیں, آپ کے پاس اگر انویسٹمنٹ نہیں آئے گی 50-60-70 کروڑ آپ بتا رہے ہیں, وہ تو ایک انڈسٹری کا ویسے بھی آپ کو پتہ ہے
کہ پیٹرول وغیرہ میں بھی لگ جاتے ہیں کہ کتنی بڑی انڈسٹری. تو اس کا کوئی ایسا بھی آؤٹ نکالیں کہ جو ہمارا کسٹمر ہے اس کو اتنا انیشیل ہو تاکہ آپ کو ٹائم ملے. بالکل ٹھیک ہے اشفاق. ٹائم نہیں ملے گا آپ اس طرح مزید پہنے اس طرح کریٹ ہوگی. آپ بہت بھی لوگوں کو جسٹیفیکیشن دے دیں, آخر میں یہ بات سن کے بھی لوگ تھک جائیں گے کہ یار ایک ہی بات چل رہی ہے, ہمارا سولوشن نہیں نکل رہا. ایگزیکٹلی اشفاق خان, پتہ ہے کیا اس میں, جب بھی آپ کو پتہ ہے کہ بینگ مسلم بھی, بینگ ایک لافل سٹیزن بھی, جب بھی آپ کسی کاروبار میں جاتے ہیں پہلے سے ہی بندہ کمٹمنٹ کر کے بیٹھا ہوتا ہے کہ بھئی ہم ہر چیز میں ساتھ ہیں, منافع میں بھی ساتھ ہیں, کوئی چیلنج آئے گا اس میں بھی ساتھ ہیں. ٹھیک ہے, ابھی کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ ایک آپ کو ادارے کے طریقہ کار پہ ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ یار یا تو آپ کا طریقہ کار غلط ہے, یا آپ کو کمپنی نے جو پکڑا ہے, وہ ادارے نے پکڑا ہے, وہ آپ کے اندر جینون کوئی مسٹیک تھی اس پہ پکڑا ہے آپ کو, یا کوئی اور اس طرح کی پرابلم تھی, یا کوئی آپ کا جو نقصان ہوا ہے خدا نہ خواستہ وہ آپ کی کسی بیوقوفی کی وجہ سے ہو گیا, روٹین کا کوئی اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں تھا. ٹھیک ہے, وہ ایک چیز آ جاتی ہے جس پہ جا کے پھر کسٹمر اس کو ڈیفینیٹلی اس کو فائٹ بھی کرتا, اس کو وہ نہیں کرتا. ٹھیک ہے, یا کئی ایسے ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی فرسٹ چانس ہوتا ہے, فرسٹ ٹائم ہوتا ہے, اور کسٹمر کو تھوڑا سا انسیکیورٹی فیل ہو رہی ہوتی ہے کہ یار چلو ٹائم ہے, کوئی چیز ہے, وہ تو چل رہی ہے, وہ تو چلتی رہے گی, لیکن خدا نہ خواستہ ایسا تو نہیں کہ ہر چیز بالکل کہتے ہیں نا زمین بوس ہو رہی ہو. اس کو تو مینلی پھر سب سے فکر کیپٹل کی ہو جاتی ہے نا کہ کیپٹل کا کیا مسئلہ ہے. ابھی یہاں پہ واقعا میں آپ کو ایک چیز جو بتا دوں کہ ہمارے پاس جتنا بھی کسٹمر ہے اور جن کے ساتھ بھی ہمارا یہ تعلق بنا ہوا ہے, کسی بھی طریقے سے ہمارے پاس جو ان کا ایک رینٹل ہے, جو بھی تمام ہمارے معاملات, پہلے تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ پیچھے ہم نے جو 4-4.5 سال کاروبار کیا, یہ فرسٹ ٹائم ایسی ہوا ہے کہ 2-2.5 مہینے کے لیے جو ہے, مطلب یہ پچھلے 2-2.5 مہینے سے یا دسمبر سے تقریباً کہ یہ جو ہے مطلب یہ رینٹلز جو ہیں یہ رک گئے تھے, یا اس کا جو ہمارا کیپٹل کا اس کا پرابلم آ گیا جو جینون ریزن سے آ گیا. سب کو پاسٹ کا بھی پتہ ہوتا ہے اور سب کو ریزنز بھی پتہ ہے. یہ تو وہ والی بات ہے نہیں کہ پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ لوگوں کو رسائی نہیں ہوتی تھی, ان کو ایگزیکٹلی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ بھئی ہائی کورٹ میں کوئی کیس ہے بھی کہ نہیں, کوئی ادارے کا واقعی کیس ہے بھی, یا آپ مجھے کہانیاں کر رہے ہو. ابھی تو ماشاءاللہ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں, نیٹ کا دور ہے, لوگوں کا ایکسیس ہے, شاید ہمیں چیز بعد میں پتہ چلتی ہے, ان کو وہ جو ہے لوگ ہائی کورٹ سے اس کے آرڈرز پہلے نکال دیتے ہیں کہ یار ابھی اس بار یہ آرڈرز آئے ہوئے. ٹھیک ہے, لوگوں کو ایک ایک چیز کا پتہ ہے. جب اس حد تک آپ کے پاس وہ تمام سچویشن اور تمام انفارمیشن آ جاتی ہے, کوئی بھی بندہ جب کسی کمپنی کے پاس کاروبار کرنے کے لیے گیا ہوتا ہے یا جب وہ کر رہا ہوتا ہے, یہ تمام چیزیں وہ انڈرسٹینڈ بھی کرتا ہے, اور جب اس کو ٹرسٹ ہوتا ہے نا کہ یار کمپنی کے سائڈ پہ کچھ غلط نہیں ہوا, یہ جینونلی وہی کچھ غلط ہو رہا ہے جو کوئی اور اس کے ساتھ کرے, لیکن کمپنی اس کے جو اونرز ہیں وہ فل ایفرٹس کر رہے ہیں کہ یار ہم خود بھی اس دلدل سے نکلیں, کسٹمر بھی کنیکٹ ہے نا ساتھ, اس کو بھی ساتھ نکالیں. ہاں یہ ضرور بات ہے کہ یہ جو صبر ہوتا ہے, جو یہ اس طرح کا چیلنج ہوتا ہے, یہ صرف کسٹمر کے لیے نہیں, کسٹمر اور کمپنی دونوں کے لیے ایک امتحان ضرور ہوتا ہے, بیکاز کمپنی بھی اس سے سفر کر رہی ہوتی ہے, کسٹمر بھی سفر کر رہا ہوتا ہے. کسٹمرز بھی اگر میں آپ کو بتاؤں تو سفر سارے کرتے ہیں, لیکن 19-20 کا فرق ہوتا ہے, کچھ زیادہ مسئلے میں ہوں گے, کچھ کم میں ہوں گے, لیکن پرابلم سب کو ہوتی ہے. لیکن کسٹمر کے لیے ایک سب سے جو ایک اطمینان بخش بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یار پرابلم جینون ہے, کمپنی جو ہے وہ اپنی فائٹ کر رہی ہے, کمپنی کے پاس ایسٹس موجود ہیں, کاروبار ان کے پاس موجود ہے, میری اماؤنٹ کا کوئی پرابلم نہیں. لیکن یس جب ایک جینون پرابلم ہے تو میرا خیال ہے کہ تقریباً ہر کسٹمر اس کے اوپر ایگری بھی کرتا ہے اور آپ کو ٹائم بھی دیتا ہے کہ اوکے اپنے مسائل ہیں, اس مسئلے کو حل کریں. خوشی سے کوئی بھی نہیں, میں نہیں کہتا کہ وہ بڑی خوشی کے ساتھ پرمیشن دے دیتے ہیں, اوکے یار کہ بس میں بڑا خوش ہوں آپ کریں. نو, ڈیفینیٹلی پرابلم تو ہوتی ہے, لیکن جب اس کو پتہ ہے کہ یار یہ ایک لمیٹیشن ہے, کچھ بھی ہوگا تو یہ مسئلہ حل ہوگا, تو بھائی جب کمپنی ساتھ چل رہی ہوگی اور کمپنی کے مسائل نہیں ہوں گے اور اسموتھلی چلے گی, تو بیسیکلی ہم دونوں کنیکٹڈ ہیں. کمپنی صحیح چل رہی ہوگی, کمپنی پروفٹ میں ہے, کمپنی تمام چیزیں معاملات ٹھیک ہیں, ہمارے معاملات ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ یہ چیز چونکہ ہماری دونوں کی ہے, اور میں پھر دوبارہ بتا رہا ہوں کہ اس میں سب سے زیادہ جو ہماری وہ ہے وہ ہماری ہی ہے, ہماری بلینز آف انویسٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو ایک پرامس بھی ہے اور کمٹمنٹ بھی ہے کہ بھائی ہم فرنٹ پہ اسی وجہ سے بھی ہیں کہ کسٹمر کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنا بھی انٹرسٹ بچانا ہے. ہمارے اپنے بہت بڑے ایسٹس ہیں جن کو ہم نے بچانے ہیں, اگر ہم چھوڑ دیں گے تو خدا نہ خواستہ سب چیزوں کا نقصان ہو جائے گا, اور وہ ہمارا نہ تو پلان ہے نہ ہم نے اس کو لے کے چلنا ہے. انشاءاللہ فل کیپیسٹی کے ساتھ لے کے چلنا ہے انشاءاللہ. اچھا سر, میں آپ فری لانسرز کی بات کرتے ہیں تو کس چیز کے فری لانسرز کی
جی 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 وہ ڈسیپشن کرتے ہیں. تو میں خود ایک ڈسیپشن فریلانسر ہوں. ڈسیپشن کیا مطلب وہ غلط بات پھیلاتے ہیں مارکیٹ کے اندر. نہیں فری لانسر نہیں اسٹیٹمنٹ. تو میں خود ایک فری لانسر ہوں اور میں نے اگر آپ کے ساتھ انویسٹمنٹ کیا تو میں نے انویسٹر ڈھونڈ کے لایا. بالکل ایسے اور وجہ بھی یہ تھی کہ کچھ ہمارے اپنے یار دوست تھے, انجینئر تھے, بے روزگار تھے, وہ آپ کی کمپنی میں آ گئے. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ ٹاسک ملا ہے, ہم نے جا کے ان کو انویسٹمنٹ پکڑا دی. ٹھیک ہے. اب ہوا یہ کہ کچھ لوگ ان میں سے ٹرمینیٹ ہو گئے, کچھ وہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے ساتھ اٹیچ لوگ ہیں تو اپنی کیپیسٹی میں تو ہم نے ان کو پیسہ دے دیا. ٹھیک ہے. میں نے آپ کو پرسنل میں میسیجز بھی کیے تھے کہ میرا ایک رننگ بزنس تھا تو کچھ کو میں نے اپنا رننگ بزنس دے دیا, کچھ اپنے بڑے بوڑھوں کی زمینیں تھی تو ان میں سے دے دیا. ٹھیک ہے. اسٹل میرا جو انویسٹمنٹ ہے وہ آپ کے ساتھ ہے 5.75 ایٹ دا مومنٹ. ٹھیک ہے. اس میں 2.5 کروڑ دے چکا ہوں. ٹھیک ہے. اب میری کیپیسٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے. میں آئی ایم آلموسٹ آن دا فلور, میں بس زمین پہ آنے والا ہوں. مجھے ایک اسپیسیفک ٹائم چاہیے کہ کب تک یہ چیز فلو میں آئے گی اور ہم کب تک اس کو مطلب آگے پروسیڈ کر دیں گے, کیونکہ لوگ اب گھر آنا شروع ہو گئے. بالکل ٹھیک ہے. کاروبار تو ہے, اس میں نے کچھ کو شیئرز دے دیے, کچھ کو اپنے ساتھ لگا دیا. تو اب اس کا جو ایشو ہے وہ کچھ زیادہ ہی بڑھ رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. مطلب 3-4 مہینے ہو گئے ہیں اور کچھ ہمیں مطلب پازیٹیو رسپانس نہیں آ رہا, ماں سوائے جو آپ کا بیانیہ ہے کہ ہم چل رہے ہیں, لوگوں کو دے رہے ہیں, کورٹس میں لڑ رہے ہیں. تو کیا مطلب وے فارورڈ کیا ہوگا ہمارے لیے, کیا انسٹرکشنز ہے؟ مطلب جو آپ کا امپلائی ہے وہ تو کور اپ کر جاتے ہیں, ہم تو فری لانسر ہیں, ہم کیسے کور اپ کریں گے؟ بالکل ٹھیک ہے. ہم کیا رسپانس دیں؟ ہم ان کو کہیں کہ آپ ڈر جائیں, نہ ڈریں, کیونکہ ہمیں آ کے لوگ کہتے ہیں کہ یار پیسہ تمہیں ہم نے دیا ہے, ہمیں تم دو گے. ہم کہتے ہیں کہ چلو یار ہم اپنی کیپیسٹی میں محنت کر رہے ہیں, ہم کام کر رہے ہیں. میں نے کچھ آپ کے امپلائی سے بات کی کہ یار مجھے آپ اپرچونٹی دیں, کیونکہ میرے پاس پروڈکٹس اویلیبل ہیں, فیکٹریز میں پروڈکٹس اویلیبل ہیں, ہم کنسٹرکشن میں آ سکتے ہیں آپ کے ساتھ. تو ایٹ لیسٹ ہمارا ایک انفلو شروع ہو جائے. میں پیسہ نہیں مانگ رہا, میں اپرچونٹی مانگ رہا ہوں. اس اینڈ سے بھی کوئی رسپانس نہیں آ رہا. نہیں بالکل ٹھیک ہے. میں آپ کے مختلف اسٹاپس پہ چلا جاتا ہوں, ان سے پوچھتا ہوں کہ یار یہ چیزیں ہمارے پاس اویلیبل ہے, ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں, اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو دے سکتے ہیں. اسٹل وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی اوپر سے پیسے ہمیں آئیں گے تو پھر ہم کچھ خرید سکیں. نہیں میں کوئی بات بتاؤں, میں ایک چیز اپرچونٹی دے دیں, کیونکہ بینگ اے فری لانسر ہم جاب نہیں کر سکتے. اچھا میں آپ کو بتا دوں, دیکھیں یہاں پہ میرا خیال ہے پھر 2 چیزیں آ جاتی ہیں. ایک ہماری انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے آ جاتی ہے, جو آپ کی سیل ہے, کہ آپ کی پرسنل جو ایک بزنس پروپوزل ہے نا. دیکھیں میں پہلی چیز کا آپ کو جواب دے دوں کہ جو ہمارے پاس کسٹمرز کی جو 2 قسم کے ایک تو ہے کہ دیکھیں جو ایک ایشو ہے, ایک جو طریقہ کار ہے وہ تو ڈیفینیٹلی سب کو پتہ ہے. ٹھیک ہے, تھوڑا سا میں ایک جواب دے دوں پلیز تھوڑا سا, پھر آواز نہیں آئے گی ان کو, پھر آواز نہیں ہے پلیز, پھر آواز نہیں آئے گی. میں صرف جواب دے دوں پلیز, میں جواب دے دوں پلیز, میں ان کا جواب. لیکن باقی جو انویسٹمنٹ تھوڑی بہت کی ہے, کسی نے اپنی گاڑی کی. اچھا میں ایک کوشچن لے لوں, بیکاز پھر مشکل ہو جائے گا. ایک پھر یہ پھر کیا ہوگا, پھر مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے, جواب ملے ہاں اس وقت جو شوکت صاحب پٹھان ہے, ٹھیک ہے, یہ ساری ویڈیو گروپ میں بھی جاری ہے, تو جہاں پر بھی یہ گئے ہیں تو کم سے کم گروپ والے یہ نہ کہیں کہ پٹھانوں نے اس طرح کیا. ہم کر دیکھیں میں سب کا جواب, دیکھیں میں اسپیشل ہے آپ لوگوں کے لیے ہوں. ٹھیک, وہی میں کہہ رہا ہوں, میں ادھر سے تو نہیں ہوتا نا, میں آیا ہی آپ لوگوں کے لیے اس وجہ سے, تاکہ یار بجائے یہ کہ جس طرح بھائی نے بھی کنسرن شو کیا ہے کہ کبھی کبھار ہم کوئی سوال کرتے ہیں تو ہمیں جواب کچھ اور مل جاتا ہے. آج اسی وجہ سے میں آیا ہوں کہ آپ کو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ملے, میری طرف سے ڈائریکٹلی آپ کو ملے. ٹھیک ہے, اچھا اوکے. یہاں پہ جو بھائی ایک منٹ پلیز ایک منٹ, میں سوال سارے لوں گا لیکن بس 1 by 1 ہو جائے, 1 by 1. اور پلیز ریکویسٹ, میرا خیال ہے پیچھے فیمیلز بھی بیٹھے ہیں تو تھوڑا سا اگر سائلنس ہو جائے, ان فیمیلز بھی اپنی. اوکے ٹھیک, اوکے. اچھا یہاں پہ بھائی کا یہ تھا سوال بیسیکلی 2. ایک تو ہمارا جو بزنس پروپوزل ہے وہ تو انشاءاللہ چکر لگائیے گا, وہ ڈسکس کر لیں گے. وہ بزنس کی بات ہے, وہ پھر ہم یہاں پہ ڈسکس نہیں کرتے. جو آپ کا پہلا بیسیکلی کویسچن ہے کہ جو ہمارے پاس ایک ہوتا ہے نا کہ فری لانسرز ہوتے ہیں, ڈیفینیٹلی انہوں نے کسی نہ کسی کی انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے. ایک چیز جس کو میں بار بار جو ہے مطلب ہر جگہ پہ بتا رہا ہوتا ہوں کہ یار جب بھی اس طرح کی سچویشن آتی ہے نا, اس کو ہنسی خوشی اس کو کوئی بھی ایکسیپٹ نہیں کرتا. ظاہری بات ہے اس کے ایفیکٹز ہوتے ہیں, ایفیکٹز ہر لحاظ سے ہوتا ہے, کسٹمر بھی ہوتا ہے, فری لانسر بھی ہوتا ہے, کمپنی اٹ سیلف بھی ہوتی ہے. ظاہری بات ہے جتنے بھی لوگ اس کے ساتھ کسی نہ کسی کیپیسٹی میں کنیکٹ ہوں گے, سب پہ ہی اس کا ایفیکٹ آئے گا. ٹھیک ہے, ابھی یہاں پہ
میں جو بلیو کرتا ہوں اور جس کی وجہ سے میں آپ سب سے بات بھی کر رہا ہوں اور جس کی وجہ سے میں ہر جگہ پہ عدالتوں میں اور ہر جگہ پہ ایک چیز لے کے چل رہا ہوں کہ بھئی ایک پرابلم تو آ گئی ہے. ابھی دیکھو پرابلم جب آ گئی میرا قصور تھا یا نہیں تھا, کیا پرابلم تھی کیا, لیکن یہاں پہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ابھی اس پرابلم کا سلوشن نکالنا ہے. ابھی جب تک جا کے میں اس کی سلوشن کے لیے ہر فورم پہ ہر طریقہ کار یوز نہیں کروں گا, اگر ہم صرف بیٹھ جائیں گے نا اور مسئلے حل کریں گے, میں بھی لیٹ جاؤں گا کہ یار بس ٹھیک ہے یار مسئلے اس میں تو میرا کوئی قصور ہی نہیں تھا, اس میں تو یار پھر نیب اور ایف آئی اے اور اس کے بعد بڑے بڑے اداروں کے ساتھ کون جنگ لڑے, کون ان کے ساتھ عدالتی کارروائیاں کریں, تو بس ٹھیک ہے یار مجھے اس نے پرابلم ڈالی ہوئی ہے, میرا وکیل جو ہے وہ کیسز لڑ رہا ہے, تو بس ٹھیک ہے اللہ اللہ خیر صلی بس جب بھی رزلٹ آئے گا تو آ جائے گا. نو, وہ سلوشن نہیں ہے. ہم نے ظاہری بات ہے کہ ہر وہ آپشن بینگ کمپنی استعمال کرنا ہے جس سے جا کے ہم اپنے روٹین کے بزنسز پہ واپس آ سکیں. روٹین کے بزنسز کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ آٹومیٹکلی کسٹمر کنیکٹ ہو جاتا ہے. روٹین کے بزنسز کا مطلب یہ, ابھی اس کے لیے چاہے ہمیں طریقہ کار کوئی بھی اڈاپٹ کرنا پڑے, پرابلم کیسے آ گئی, کیوں آ گئی, اس میں قصور تھا یا نہیں تھا, وہ ایسی بات ہے کہ اس میں ہم مہینوں ڈسکس کر سکتے ہیں اور کوئی سلوشن نہیں آئے گا. پرابلم آ گئی, ابھی اس کا سلوشن ہمارے پاس کیا ہے, ہم نے کیسے اس کو لے کے آنا اور کیسے لے کے چلنا ہے. اپنا بھی میں نے آپ کو سٹانس بتا دیا کہ جو کمپنی جو کچھ کر رہی ہے, کمپنی جو لیگل کیپیسٹی میں کر سکتی ہے. میں ایک بار ہر جگہ پہ بولتا ہوں کہ دیکھیں اگر میری کمپنی کو ایک ادارے نے ہاتھ ڈال دیا ہے, میں اللہ معاف کرے اس کے گریبان کو ہاتھ نہیں ڈال سکتا, نہ میں اس کے گیٹ کے سامنے احتجاج کر سکتا ہوں. بینگ کمپنی میں اس کو کورٹس میں لے کے جا سکتا ہوں کہ بس یہاں پہ میرے ساتھ غلطی کی ہے اس نے. کورٹ از دا اونلی پلیس جہاں پہ جا کے میں ریلیف ایکسپیکٹ کر سکتا ہوں اور آپ کو ریلیف ملتا ہے. اسی کے ساتھ ابھی یہ آئی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ کہ اس چیز کے اوپر ٹائم لگتا ہے اور خوش کوئی بھی نہیں ہوتا, لیکن حل تو چھوڑ بھی تو نہیں سکتے, کوئی رستہ بھی تو کوئی اور نہیں. دوسری جو پھر چیز جو کہ ہم نے بھائی نے بھی بتایا اور اس طرح کے جو کافی لوگ آ جاتے ہیں جو پھر بول دیتے ہیں کہ یار میں تو کورٹ کچہری کا ویٹ نہیں کر سکتا. ابھی ہم تو بولتے ہیں کہ اللہ کے بندے ویٹ تو کرنا پڑے گا, مجبوری ہے, کوئی رستہ نہیں ہے. دوسری پھر کیا چیز ہے, اگر نہیں ہو سکتا میں آپ کو لیٹر دوبارہ دے دیتا ہوں نیب کے نام پہ, میں لیٹر دے دیتا ہوں کہ بھائی یہ فلانا جو نام کیا بھائی آپ کا, عبدالحسیب کی میرے پاس 2.5 کروڑ روپے ہیں, یہ میرا کسٹمر ہے, میں اکنالج کرتا ہوں اس کے 2.5 کروڑ روپے ہیں میرے پاس, ٹھیک ہے. یہ بھی اکنالج کرتا ہے, ایگریمنٹ ہے کہ اس نے مجھ سے کوئی پراپرٹی خریدی ہے, میں اپنے لیٹر ہیڈ پہ آپ کو لکھوا کے دے دیتا ہوں. نیب کے نام پہ لیٹر آ جاتا ہے کہ سر یہ جو آپ نے میرا ایسٹ یا جو اکاؤنٹ فریز کیا ہوا ہے اس کے اندر پیسے ہیں, یہ عبدالحسیب کو میں آپ کے پاس بھیج رہا ہوں, میں ایگری کرتا ہوں, میں اکنالج کرتا ہوں کہ یہ اس کے پیسے اسی پلی پہ آپ نے روکے ہوئے ہیں نا کہ کسٹمر کا پیسہ ہے, کسٹمر بھیج رہا ہوں میں آپ کے پاس, کسٹمر کو اپنا پیسہ واپس کریں, میں اس کو کلیم نہیں کرنا کہ نہیں یار یہ پیسہ مجھے دینا ہے. ایسے جو پھر کسٹمر ہے میں ان کو یہی بتاتا ہوں کہ یار میکسیمم میں آپ کے لیے یہ کر سکتا ہوں کہ ٹھیک ہے یار ادارے سے اگر آپ کو ٹرسٹ, یہ تو یہ ہوگا کہ آپ کو ٹرسٹ نہیں مجھ پہ کہ پتہ نہیں آپ فائٹ کر رہے ہو یا نہیں, یا پتہ نہیں ادارے سے کیس لے کے آ جاؤ گے کہ نہیں, تو نیکسٹ پھر یہی ہوتا ہے کہ اوکے میری تو یہی ایفرٹس ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کو یہ بھی فیور چاہیے اور آپ خود ادارے کے پاس جانا چاہتے ہیں, موسٹ ویلکم آپ جائیں. کچھ ہمارے کسٹمرز جو کہ ان کی محبت ہوتی ہے وہ یہ بول دیتے ہیں کہ بھئی ادارے میں ہم آپ کے ساتھ چلے جاتے ہیں, ہائی کورٹس میں ہم آپ کے ساتھ چلے جاتے ہیں. اس میں بھی وہی چیز بات ہے کہ اگر تو ہماری پیشیوں کا تمام لوگوں کو پتہ ہوتا ہے, کوئی اگر خود سے آ جاتا ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے کوئی بھی آ سکتا ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ کے ہیئرنگ اٹینڈ کر سکتا ہے, بات چیت کر سکتا ہے, جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہاں پہ مطلب بیٹھ سکتا ہے. لیکن کمپنی جو ہے مطلب ادھر آ کے میں جو ہے پرسنلی میں لوگوں کو اکٹھا کر کے نیب کے دفتر کے سامنے نہیں لے کے جا سکتا. ایسا میں رجسٹرڈ کمپنی ہوں نا, میں یہ کام نہیں کر سکتا کہ یار میں آپ کے سامنے یہاں پہ نا ہلا گلا کر رہا ہوں, نہ میں مطلب ہائی کورٹ کے سامنے کوئی احتجاج کر سکتا ہوں. بینگ لیگل کمپنی آپ کی ایک آئیڈینٹی ہوتی ہے, اور اس طرح کے جتنی بھی کیسز ہوتے ہیں جو معاملات ہوتے ہیں اس کا ایک قانونی طریقہ کار ہی آپ کے پاس ایک واحد حل ہوتا ہے جس پہ آپ کو جانا ہوتا ہے. وہی طریقہ ہم فل اڈاپٹ کر رہے ہیں, الحمدللہ اسی پہ چل بھی رہے ہیں. ادر دین دیٹ جو اداروں کے علاوہ جو ہمارے ان کے ساتھ وہی جو ٹیبل ٹاک ہے, ہماری جو پرسنل جتنا ہمارا زور لگ سکتا ہے, جو ہمارے تمام طریقہ کار ہیں, ڈونٹ ایور تھنک کہ ہم کوئی اور اپنی کوشش نہیں کر رہے, ہم کوشش ہر لحاظ سے کر رہے ہیں. آپ کی جب اتنے پیسے پسے ہوتے ہیں, آپ کا جب اتنا کاروبار پسا ہوتا ہے, تو ہم سب کو پتہ ہے کہ بھائی اس کے لیے پھر آپ کی وہ کہتے ہیں نا جو بھی دانے ہوتے ہیں ہم سارے یوٹیلائز کر رہے ہوتے ہیں. وہ کچھ ہم بول سکے کچھ نہ بول سکے, لیکن ایفرٹس ہماری طرف سے ہر قسم کی آ رہی ہے. پلیز اچھا سر, جو آپ نے کرسٹل پشتوں میں, ہاں جی پشتوں میں کر لیں جی پلیز جی. یوں ایک بات کر لیں, ٹھیک تھا ٹھیک تھا صحیح ہے.
د خپل طبیعت مقتدر کوم چې د کمپنی را پاسي او موږ نه کوم دغه چې چلیږي د کیسز چې دا په تصفوت کې زه تاسو ته نه زه ورور 10% کوم پاتې کیږي لہذا هغه کوشش وکړي د رمضان میاشتې نه موږ زه ورور ګوره تاسو سره زه هغه شي صرف خبره کوم چې کوم مین چې کوم دا چې کوم مین هغه کوي چې کوم مین طریقې کار دی ګوره دلته چې موږ کوم مین کار دی او مین اساسي دی موږ چې کوم هغه فایټ ذکر راکولای دا چې هغه سیز موږ خپل مین زنده واپس کو کنه نو بیا ان شاء الله ماته 100% یقین دی چې بیا به ان شاء الله د فیور ډیره شکریا چې تاسو یې افر کو دغه شته ډیر کسٹمرانو کی ان شاء الله به بخشي ضرورت ناراضي کراتوم زه بالکل به بدړې ته وایم چې بای دلته ماته تاسو فیور ضرورت ده ام شور چې تاسو به ټول په خبره باندې مانی سوری کمپنی کا سارا ریونیو اس وقت سیز ہے کیا کمپنی اس وقت لاس میں جا رہی ہے آپ نے کہا 26-27 کروڑ ہماری سیلریز ہیں تو مطلب یہ کمپنی ڈے بائی ڈے ہم یہ سمجھے کہ انڈر دی گراؤنڈ جا رہی ہے نو کبھی بھی نہیں میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں دیکھیں کیا ہمارے پاس اگر نیب یا کوئی بھی ادارہ اس طرح کا ایکشن لے لے گی تو کیا ہم اس کو لائف ٹائم کے لیے چھوڑ دیں گے کبھی بھی ایسے نہیں ہوگا دوسری بات یہ کہ اگر نیب نے ہمارے 1-2 ایسٹس جو مینلی تھے اگر اس کو ہاتھ ڈال دیا تو کیا بینگ بزنس اور بزنس مین کیا ہم اپنے الٹرنیٹ آپشنز پہ کام نہیں کر رہے ہوں گے کہ جہاں سے ہماری مزید ریونیو جنریشنز آ سکے دیکھیں کبھی بھی جا کے ہم ایک جگہ پہ نہیں رکتے لیکن یس اس کے پروسیجر میں کمپلیشن میں ایک تھوڑا بہت ٹائم لگ سکتا ہے لیکن آپشنز یہ نہیں ہے وہی بات ہے کہ اگر ہم نے یہ تمام کاروبار سٹارٹ کیے ہیں کوئی بھی اتنے چھڑتے ہوئے کاروبار کو زمین بوس نہ تو دیکھنا چاہتا ہے نہ کوئی اس پہ ایگری کرتا ہے نہ ہم ایگری کر رہے ہیں جو بھی راستہ ایک راستہ وہ کہتا ہے نا اللہ ایک راستہ بند کرتا ہے 10 اور کھول دیتا ہے ہماری ایفرٹس ہے ہماری جو کوشش ہے کہ یار ہم نے ہر آپشن ڈھونڈنا ہے ہر راستہ ڈھونڈنا ہے اس کے جی کنٹمپٹ آف کورٹ آپ نے کی سر جی اس میں بابر ستار صاحب نے آپ کو کم از کم 30-35 دن کا سٹے دیا وہ کمنٹس کے لیے جی سیکنڈ اپریل کو سیکنڈ اپریل کتنا ٹائم ہو گیا سر 30-35 دن ہو گئے ہیں تقریباً 30 دن ہاں سر انتہائی زیادتی آپ جج نے آپ کے ساتھ کی ہے سر وکیل کو کہنا چاہیے تھا کہ اس کو زیادہ سے زیادہ 15 دن کا ٹائم دیں سر ریٹ پیٹیشن آپ نے دائر کی ہے یہ کم از کم میچور ہوگی 30 جون یا 30 جولائی تک سر اس سے پہلے نہیں اس میں یہ جو سیکنڈ اپریل ہے نا ایکچولی سیکنڈ اپریل کو صرف اور صرف کنٹمپٹ آف کورٹ نہیں ہے یہ جو ہماری تینوں اداروں کے ساتھ اور بھی ہیئرنگز ہے نا وہ بھی سیکنڈ اپریل کو ہی ہے تو یہ جو سیکنڈ اپریل کو بابر ستار صاحب نے ملا دیا ہے چونکہ وہ مین زجک اخبلا راغل ہے اور اصل کے نہ یومنٹ خبر اور ہے اصل کے خبریں باندھے مجھے زان نے کو کوئی بابا مسئلہ پاتا شی کہنا مجھے مسئلہ گورا ز مسئلے خبریں تا اور حلقولو تراغل ہے کہ مجھے خبرہ وان اور دلہ کہنا نو بیا خو باسی شور جوړ سی کنه بیا په څه فائدہ نه ہوگی یو کس زه ټولو خبره اورم میری بات سنیں آدھی رات بھی ہو جائے نا صبح بھی ہو جائے نا سر نے ہر ایک میں آپ کی ادھر ہی ہوں آپ لوگ ریلیکس دے رہے ہیں میں سب کو جواب او کیا آرام سے سب میں جتنے گروپ میں باتیں شیئر ہوتی ہیں کہ پٹھانوں نے ایسا کیا ہم میری لڑائی ہوتی ہے بڑے طریقے سے بات کریں ایسا کوئی مسئلہ ہم سب پٹھانے صحیح کہہ رہے ہیں زه ورور ګوره ما زه د یو خبره چې همیشه کوم چې ګوره دغه شان ته کوم سچویشن راشي کنه کوم سچویشن راشي ګوره په خوشحالي سره سو کوم نه ایکسپټ کوي پرابلم هر چا ته پکې راشي د کی کمپنی ته هم پرابلم راشي کمپنی امپلایز ته هم پرابلم راشي تاسو ته پته کمپنی امپلایز دا تاسو سره دي دو میاشتو راځي سیلری نه دراغله دا موږ هغه خبره ده دا هغه نه زه خبره وکم زه خبره وکم زه خبره کوم زه صرف خبره وکم لکه مطلب صرف دا دی چې موږ کمپنی دا ریکارډ دی چې موږ سیلری همیشه له 25 نه مخکې راځي دوه میاشتې چې ایون دو غریبانو سیلری نه دراغله ٹھیک تا کنه کہانی یہ ہے بھائی بات سنیں بات یہ ہے کہانی یہ ہے بات یہ ہے کہ میں 100 کہانیاں بھی کروں اصل میں مطلب ہے پیسے سے بھائی پیسہ کہاں سے آئے بات یہاں پہ یہ اگر میرے پاس کوئی اس چیز کا کوئی پلان کوئی ہم کام نہ ہوتا میں آپ لوگوں کے پاس کیا لینے آتا یہاں پہ صرف یہ کہ بھائی ایک پرابلم ہے اس پرابلم کا کوئی سلوشن اور اس سلوشن کیونکہ میری باتوں سے کچھ بھی نہیں ہوگا میں کتنی کوئی باتیں کر لوں گا صرف اور صرف بات کرنے کے لیے میں یہ آپ لوگوں سے بات کرنے آیا ہوں کہ بھائی جو میرے ایسٹس ہیں جہاں سے مجھے پیسہ لینا ہے آئی ڈونٹ کیئر آپ کوئی مزید انویسٹ کریں نہ کریں سیلز کریں نہ کریں یہاں پرابلم یہ ہے کہ جو پہلے والا ہے وہ تو نکالے نا وہ نکالنا ہے کہ نہیں نکالنا ابھی اسی کے لیے میں آپ لوگوں سے بھی بات کر رہا ہوں میں سب سے مل رہا ہوں کہ یار بات کی بعد میں دیکھی جائے گی پہلے اس مسئلے کو حل کریں یہ مسئلہ ہم نے کیسے حل کرنا ہے ابھی
یہ مسئلہ جو میں کورٹس میں لے کے چل رہا ہوں, میں نے جو اس ایسٹس کو نکلوانا ہے, کیا وہ طریقہ کار ٹھیک ہے جو میں اپنی چیز پہ فائٹ کر رہا ہوں؟ یا آپ میں سے جو بھی بول دیتے ہیں کہ سر مسئلے مسائل کا پریشانی کوئی بھی چیز ہے, ادھر میں آپ کو انڈر ٹیکنگ دے دوں, یا اسلام آباد آ کے انڈر ٹیکنگ لے لو, یا ان جنرل جو میں نے لیٹر نیب کو بھیجا ہوا ہے اسی کے پیچھے آپ جاؤ کہ سر شوکت مروت لیٹر دے چکا ہے, میں کسٹمر ہوں, شوکت مروت لیٹر دے چکا ہے, آپ کے پاس ایسٹ ہے, مجھے اپنی چیز واپس چاہیے. شوکت مروت کو اعتراض نہیں ہے, میں ایگری کر رہا ہوں کہ میرے پاس پیسہ ہے, آپ کو کیا پرابلم ہے؟ آپ نے تو لیے پیسہ اسی مقصد کے لیے ہولڈ کیا ہے, ایسٹ آپ نے فریز ہی اسی بات بھی کیا کہ بھائی یہ کسٹمر کا پیسہ ہے. تو وہ جو بندہ آپ کو خود بول رہا ہے کہ یس یہ کسٹمر کا پیسہ ہے, میں کسٹمر یا مجبور ہوں, میرا مسئلہ ہے, مجھے اپنی چیز واپس کرو. نیب کس بات پہ روکے گا اس کو؟ کون سا قانون اس کو روک سکتا ہے؟ آپ کے پاس کسٹمر کے پروف ہیں نا سارے؟ ہے میرے پاس, کیا ضرورت ہے؟ میں نے کر دیا, میں نے بھیجا ہوا ہے, میں نے لیٹر بھیجا ہوا ہے نیب کو. اس میں نیب کے علاوہ اس کی جو کاپی پرائم منسٹر پاکستان کو, چیئرمین SCCP کو, چیئرمین FIA کو, اسٹیٹ بینک گورنر کو, سب کو لیٹر کیا ہوا, اور یہ میں نے شیئر کیا ہوا ہے سب کے ساتھ. میں اپنا کام کر چکا ہوں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی آپ جیسا بھائی, ان جیسا بھائی کوئی اگر انڈیویجولی میں کہتا ہے نا کہ نہیں یار مجھے اپنے سے کوئی اور ایفرٹ کرنی ہے, آ جائیں اور مجھ سے دوسرا لیٹر بنوا لیں کہ سر اس کو میرے لیٹر آپ کے پاس ہے, اس کے لیے جو ہے اس کی چیز ہے آپ کے پاس موجود ہے, اس کو اپنی پیمنٹ ریلیز کر دیں. یہاں صرف اور صرف مقصد مسئلے کا حل ہے. ٹھیک ٹھاک کار روزگار ہمارے سے ہو سڈنلی یہ چیز قربان شو کور غریبانو مڑی چولہا چیزا کرنا پڑ کور خلق داس ایگزامپلز ما سره سٹیٹمنٹ شیر شوی دي چې بھائی ماول ماشوم چې کوم دی یونیورسيټي ته وګیستو ټیک ده دلته چې کوم د ماول ماشوم سکول پرې ډیر ایگزامپل او خبره سره دا چې ټول کسٹمر پرابلم ټول پرابلم په یوه دی باندې موجود خبره شو او په دې باندې تاسو یقین وساتئ چې هغه موږ 110% ان شاء الله یقین وکړو او مسله به ملکی کې چې د مشتونه مسله باندې په دې باندې ان شاء الله ما خبره ولا ما سره نه چا خبره کوله نه ما چا خو مې څه په خبره ونه سره مې څه ما سره کېنا سر آفس کې ناسي آفس ترازه ما سره ملاوي زناسم ضرور زر لاندې چکر لګم پرونم تلم بلوز لابلو تلم کلم نیکسٹ ویک کراشه منډه انورس کلم چکر لګي پته وګه زما چې شوکت سره باندې سیده راځي ملاقات کوم کو چې کومه خبره وي کومه کیسه وي موست ویلکم بابا ټیک ده بس ان شاء الله ټول د ان شاء الله ټیک ده کنه موږ ټول تا ټیک ده زه دفتر کې همیشه دنه نو پرونو ان شاء الله منډه نه کوم ټیک ده مهرباني سر اس کے ساتھ بات کرنے کے لیے کیمرے بند مشکل نہیں ہے ہر چیز بات چھوٹی سی بات بڑی بڑی اسٹرانگلی آ جاتے سر اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں کہ انسان کو ہم اتنی تکلیف ہی دیتے ہیں جو برداشت نہ سب کچھ سیٹ ہو جائے کہ ہاں ساتھ ہے سر یہ میجر صاحب ہے